زمل، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب مسز محمود نے زمل کو روک لیا، لیکن جواباً زمل نے صرف دیکھنے پر ہی اکتفا کیا۔ مسز درانی نے تمہیں اپنے بیٹے شہری کے لیے پسند کیا ہے۔ تم جانتی نہیں میں کتنی خوش ہوں۔ خوشی ان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی، لیکن زمل کے تو گویا سر پر لگی تھی۔ کبھی نہیں ماما، میں مسز درانی کے بیٹے سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ بھاڑ میں جائے اس کی پسند، میں اس کریکٹر لیس سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ مسز محمود کی بات سن کر بھڑک گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیوں اپنی قسمت پر لات مار رہی ہو؟ مسز محمود نے کھا جانے والی نظر سے زمل کو دیکھا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں مجھے نہیں پسند وہ؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے قطع کر دی۔ آج کل پسند کو کون دیکھتا ہے؟ اتنا بزنس ہے اس کا، اور وہ ہے بھی اکلوتا۔ راج کرو گی تم، اور محمود کو بھی کوئی فائدہ ہوگا بزنس میں۔ اوہ، تو یوں کہیں نا کہ سودا کرنا چاہ رہی ہیں آپ میرا۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ زمل نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ بکواس بند کرو، میں تمہاری فضول باتوں میں آ کر اتنے اچھے رشتے کو نہیں گنواؤں گی، اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ اس میں اپنی بات مکمل کرتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ زمل اپنی جگہ کرتی رہ گئی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل گئے تھے، سارا سٹاف جا چکا تھا، لیکن وہ اکیلا آفس میں تھا۔ ماجد کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ شہر سے باہر تھا، اور گھر جا کر اسے سب سے پہلے عائشہ کی ناراضگی کا ہی سامنا کرنا تھا۔ صبح جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد تو عائشہ بیگم کی ناراضگی یقینی تھی، حالانکہ وہ خود کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ ہر بار آکاشا اس کی فیملی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ زہیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے، کیسے آکاشا کو اپنی زندگی اپنے گھر سے باہر نکال دے۔ اگر وہ یہاں مسلسل رہی تو مزید میری فیملی کو نقصان پہنچائے گی، یہ سوچ اسے پریشان کیے ہوئے تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ عائشہ بیگم نے خود مسئلے کو حل کرنے کا کہا تھا، اور کچھ بھی کر کے عائشہ بیگم کو مزید ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے وہ جتنی کوشش کرتا تھا کہ عائشہ بیگم کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تب ہی آکاشا کی وجہ سے اس کی کوشش دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ تنگ آ گیا تھا وہ آکاشا نامی بلا سے۔ آخر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا اور چیئر کی بیک پر سے اپنا کوٹ اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ کب تک یہاں بیٹھا رہ سکتا تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے اپنا نمبر آن کیا جو وہ صبح سے بند کر چکا تھا۔ جانتا تھا عائشہ بیگم اور ہدیہ کال کر کے آکاشا کو آزاد کرنے کا کہیں گی، اور وہ کبھی بھی ہدیہ یا عائشہ کی بیگم کی بات کو ٹال نہیں پائے گا۔ وہ اس بار آکاشا کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے موبائل ہی بند کر دیا۔ اب جب نمبر آن کیا تو ہدیہ کے میسیجز وصول ہونے لگے تھے۔ وہ پڑھے بغیر جانتا تھا ان میں کیا لکھا ہوگا، اس لیے خاموشی سے موبائل کو ایک ساتھ والی سیٹ پہ ڈالتا خود ڈرائیو کرتا رہا۔ ماما، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ کب سے ٹہل رہی ہیں؟ ہدیہ نے کافی دیر سے لاؤنج میں یہاں سے وہاں ٹہلتی عائشہ بیگم کو فکر مندی سے مخاطب کیا تھا۔ کیسے ریسٹ کروں؟ صبح سے شام ہو گئی ہے، بھوکی پیاسی وہ کمرے میں بند ہے، پھر ماں باپ کے بچی پر کیا ظلم کر رہا ہے زہیر، عائشہ بیگم نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا بھابھی کا۔ کتنی بار نوک کیا ہے، آوازیں دی ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیا بھابھی نے۔ ہدیہ بھی افسردہ ہو گئی۔ میں بھی اتنی بار گئی تھی پر کوئی جواب ہی نہیں دیتی۔ مجھے تو فکر ہو رہی ہے، تم ایک بار کال کرو زہیر کے نمبر پہ۔ اگر ابھی تک نمبر بند ہے تو خان بابا کو بلاتی ہوں، ڈاکٹر وا دیں گے۔ اب آکاشا کب تک یوں ہی کمرے میں بند رہے گی؟ عائشہ بیگم کے کہنے پر ہدیہ نے زہیر کے نمبر پر کال کی۔ فون آن ہو گیا، بیل جا رہی ہے، ہدیہ نے خوشی سے کہا تھا۔ ایٹ لیسٹ فون تو آن ہو گیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ زہیر نے کال ریسیو نہیں کی۔ بھائی کال ریسیو نہیں کر رہے۔ ہدیہ کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا، لیکن تبھی زہیر لاؤنج میں آتا دکھائی دیا تو سب سے پہلے ہدیہ کی نظر ہی اس پر پڑی تھی، جو کوٹ کو ایک بازو میں لٹکائے تھکا سا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ کہاں تھے بھائی آپ؟ صبح سے کال کر رہے تھے، لیکن آپ نے نمبر ہی بند کر رکھا تھا، ہدیہ نے زہیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو آکاشا بیگم نے بھی مڑ کر زہیر کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ زہیر نے نظر چراتے عائشہ بیگم پر سلامتی بھیجی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہدیہ آپ کیسی ہو؟ اور ہاتھ دکھاؤ کیسا ہے؟ اوپر کچھ لگایا تم نے؟ زہیر نے فکر مندی سے ہدیہ کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں بھائی، پہلے بھابھی کا روم ان لاک کریں، ہدیہ نے اپنا ہاتھ چھڑاتے کہا، اور آکاشا کا نام سنتے ہی زہیر کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کبھی نہیں، اس نے دو ٹوک انکار کیا تھا۔ پلیز بھائی چھوڑو وہ سب،
आओ एक बार ऊपर और मरहम लगा लो, आराम मिलेगा, नहीं तो ज़ख्म भी बढ़ जाएगा। सुहेर ने हदिया की बात काटते कहा तो हदिया का हाथ थामे आगे बढ़ गया। कब से तुम इतने बेहिस और संगदिल बन गए हो ज़ुहैर हसन? आयशा बेगम की आवाज़ पर ज़ुहैर के आगे बढ़ते कदम थम गए थे। जब आयशा बेगम हद से ज़्यादा संजीदा या नाराज़ होती तो वह ज़हीर को पूरे नाम से ही मुखातिब करती थी। तुम इतने एहसास से आरी हो गए हो कि तुम एक बिन माँ बाप की बच्ची पर जुल्म और सितम करते जा रहे हो। मैंने सोचा तक नहीं था कि मेरी औलाद इतनी सफाक हो सकती है। क्या तुम्हें इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही? इतने सफाक तो मेरे बेटे नहीं हो सकते ज़ुहैर। अफसोस होता है मुझे तुम पर और ख़ुद पर। मैंने तुम्हारी परवरिश इस तरह से नहीं की थी। आयशा बेगम ने दुख और तासुफ से ज़ुहैर पर नज़र गाड़े कहा था, लेकिन आयशा बेगम के अल्फाज उसका दिल चीर गए थे। मामा, ज़ुहैर ने तासुफ और बेयकीनी के आलम में आयशा बेगम को देखते कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ बढ़ाकर आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया। आइंदा मुझे मुखातिब करने की कोशिश ना करना। जिस बेटे को माँ की कही बात का पास ना हो, इससे मज़ीद क्या बात करनी। आयशा बेगम नाराज़गी से कहती अपने कमरे में चली गई तो ज़ुहैर एक सेकंड भी ज़ाय के बगैर उनके पास चला गया। वो कैसे अपनी जान से प्यारी माँ की नाराज़गी बर्दाश्त कर लेता। हदिया भी उसके साथ बढ़ गई थी। मामा प्लीज़ ऐसा ना कहें, ज़ुहैर ने आयशा बेगम के कमरे में आते अफसुर्दगी से कहा, लेकिन आयशा बेगम वैसे ही चुप बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी रहीं। हदिया, इसी को यहाँ से चला जाए, मुझे किसी की कोई बात नहीं, इससे कोई बात नहीं करनी। मामा प्लीज़ ऐसा ना करें, आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। तुम्हें किसी की परवाह है ज़ुहैर? आयशा बेगम के कहने पर ज़ुहैर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बिल्कुल हसन की तरह का होता, ख्याल रखने वाला, मोहब्बत देने वाला, सबसे बढ़कर इज्जत देने वाला शौहर। लेकिन अफसोस, तुम अपनी बीवी को उनमें से कुछ भी नहीं दे पा रहे ज़ुहैर हसन, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि ज़ुहैर कुछ कहता, आयशा बेगम ने मज़ीद कहना शुरू किया। मैं तुम्हें बचपन में एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में अज़दवाज मुतहरात ऊँट तेज़ चलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजशा एक हबशी गुलाम हदी ख्वाह था, यानी ऊँट के आगे हदी पढ़ते जाते थे, देखना शीशे औरतें टूटने ना पाएँ। और तुमने तोड़ दिया ज़ुहैर हसन, एक औरत को तोड़ दिया। तुम इस पर हाथ उठाते हो, ज़बरदस्ती निकाह करते हो, अब कमरे में बंद कर दिया है, एक कैद से रिहाई देकर दूसरी कैद में कैद कर दिया है। कितनी बार उसकी नस्वानियत का खून करोगे? कितनी बार? आयशा बेगम थके हुए अंदाज में ज़ुहैर को देखने लगी जो सर झुकाए बैठा था। मामा, मैंने उसे आज़ाद कर दिया था, लेकिन इस कैद का इंतखाब आपने खुद किया है और आपको मैंने सारा कुछ बता तो दिया था। मैं कभी किसी बेकसूर के साथ ज़्यादती करने का सोच नहीं सकता। मैं ये जुर्म कभी नहीं कर सकता, लेकिन आकाशा बेकसूर नहीं है। उसने क्या कुछ नहीं किया हमारी हदिया के साथ। उसने बेकसूर है, वो कोई जुर्म नहीं किया उसने। आयशा बेगम ने ज़ुहैर की बात काट दी थी। उसने आयशा बेगम की बात पर बेयकीनी से उनकी तरफ देखा था। बताया था हदिया ने मुझे। ज़ुहैर ने हदिया की तरफ देखा जिस पर उसने ज़िमल के नाम के अलावा सारा वाक़या ज़ुहैर के गोशगुजार कर दिया कि इंसानियत तक वो अपनी जगह से हिलने तक के काबिल नहीं था। वो एक बेकसूर के साथ इतना गलत कर चुका था। ज़ुहैर हसन से गलती कैसे हो सकती है? भाई, बहुत ज़्यादती हुई है आकाशा भाभी के साथ। प्लीज़ भाई, अब उनको निकाले कमरे से, मज़ीद उन पर ज़्यादती नहीं करेंगे। हदिया की आवाज़ पर वो चौंक गया था। चाबी? मेरे कमरे की चाबी मामा? ज़ुहैर ने अपनी जेबें टुटेलते हुए कहा था, लेकिन बेसोच चाबी जेब में नहीं थी। ज़ुहैर अपनी जगह से फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ बढ़ गया। हदिया और आयशा भी उसके साथ चलने लगी थी। ज़ुहैर जल्दी से गाड़ी की बैक सीट पर चाबी ढूंढने लगा जो उसने सुबह गुस्से में बैक सीट पर फेंक दी थी। चाबी पर उसकी नज़र पड़ी तो वो जल्दी से चाबी लिए जीने बूट करता अपने कमरे के आईन बाहर खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। अगर आकाशा कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। आयशा बेगम और हदिया भी दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगी। ज़ुहैर ने नॉब में चाबी घुमाई और क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। ज़ुहैर ने अपनी दाईं तरफ से हैंडल को घुमाते थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो बाकी दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। दो दरवाज़ों के खुलते ही तीनों की निगाहें फ़िक्र और हैरत से खुली की खुली रह गई थी। सामने आकाशा बेड के साथ टेक लगाए गिरने वाले अंदाज में पड़ी हुई थी। सारे बाल चेहरे के और इर्द गिर्द फैले थे, लेकिन सारे कमरे में छोटी छोटी टुकड़ों में बटे कागज़ फैले थे जो पंखे की हवा से इधर से उधर फैलते खामोश फ़िज़ा में चिड़चिड़ाहट पैदा करते
खामोशी को तोड़ रहे थे। आकाशा आयशा बेगम और हदिया फ़ौरन आकाशा की तरफ बढ़ी थी, लेकिन आकाशा ने फ़ौरन हाथ के इशारे से रोक दिया और ख़ुद उठने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल एक ही जगह बैठने से सारा जिस्म सुन्न हो चुका था, जिसकी वजह से वो वापस गिरने लगी थी। आयशा बेगम और हदिया ने फिर से एक बार बढ़ने की नाकाम कोशिश की। नहीं, वहीं रुक जाएं। आयशा खुद को संभालते, चेहरे से बाल हटाती, अपनी सारी कुव्वत सर्व करते उठ खड़ी हुई थी और धीमे धीमे भारी कदमों से चलती ज़ुहैर हसन के रूबरू आके खड़ी हुई थी और अपने हाथ में पकड़े कागज़ के टुकड़े उसके मुंह पे दे मारे। ये वो फाइल के टुकड़े थे जो ज़ुहैर को एक लम्हे लगा था जानने में कि ये टुकड़े कागज़ के किस चीज़ के हैं। ये वो फाइल थी जिसको तैयार करने में ज़हीन के दिन रात एक हो गए थे। एक अपनी दिन रात की मेहनत को टुकड़ों में बटे देखकर ज़ुहैर की आंखों में सुर्ख लकीर दौड़ गई। अगर आइंदा मुझे कमरे में बंद कर दिया तो अपनी चीज़ों का ख्याल रखना या मेरे लिए कोई एक्टिविटी रखना। क्या है ना कि मैं बोर हो जाती हूँ। आकाशा ने ज़ुहैर की आंखों में झांकते बिला के एतमाद से कहा था, लेकिन वो ज़ब्त से मोतिया बीच गया था। याद रखना ज़ुहैर हसन, मेरी सारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। अब इस इंतकाम में मैं सिर्फ तुम खसारे में रहोगे। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अगर अब कुछ खोएगा तो वो सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम ज़ुहैर हसन। आकाशा ने ज़ुहैर को उंगली दिखाते इंतहाई नफ़रत से कहा था, तुमने ये सब कुछ इसलिए किया था ना कि तुम्हारी बहन की हिफाजत के लिए, नाम नहाद इंतकाम के लिए एक अदद भाई की सूरत में तुम मौजूद थे, और मेरा कोई भाई नहीं है तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम मेरी माँ के कातिल हो जाओगे और तुम यूँ आज़ाद घूमते फिरोगे। कभी नहीं ज़ुहैर हसन, आज़ाद तो तुम घूमोगे, लेकिन मैं तुम्हें तड़पने पर मजबूर कर दूँगी। तुम्हारी आज़ादी ही तुम्हारी तड़प का बाइस बनेगी। तुम आज़ाद होकर भी आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जियोगे। ओह छोड़ो, अभी की बात करते हैं। वैसे तुम्हें कैसे लगेगा जब कल के अखबार में ख़बर आएगी कि ज़ुहैर हसन दी बिज़नेस टाइकून की बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की? क्या जवाब दोगे सबको? बहन की कोशिश शायद छुपा ली होगी, लेकिन बीवी की कैसे छुपाओगे? और बीवी की खुदकुशी के साथ साथ बहन की भी सामने आएगी तो सोचो क्या करोगे? आकाशा की बात पर ज़ुहैर समेत आयशा बेगम और हदिया अपनी जगह मुंजबिर रह गए थे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़ुहैर हसन, जितने बड़े बिजनेसमैन सही, लेकिन ये दुनिया है जो किसी को कहीं का नहीं छोड़ती। ये किसी की सगी नहीं है। यहाँ तुम पर एक सवाल उठेगा तो वहीं तुम पर यही सारी दुनिया सवालात की बौछार कर देगी और आज तुम्हारे आसपास तुम्हारे एहतराम में मंडलाती है। आकाशा अपनी बात मुकम्मल करते अपना भारी होता सर समेट कर एक कदम पीछे को बढ़ाते फासला कायम करने लगी, यहाँ तक कि पीछे टेबल से जा लगी। लेकिन याद रखना, मैं इंतकाम के लिए नहीं के बगैर मरूंगी नहीं। आकाशा अपने पीछे टेबल पर मौजूद कांच के टुकड़े जो वो पहले से इस सूरत हाल के लिए वहाँ रख चुकी थी को फ़ौरन में हाथ में लिया। हदिया, आयशा बेगम और ज़ुहैर की आंखें हैरत से फटी रह गई थी। नहीं भाभी प्लीज़, नहीं आकाशा बेटा, नहीं। ज़ुहैर रोको आकाशा को। आयशा बेगम की जान पे बनाई थी ना, नहीं को कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आकाशा ने कांच अपनी नब्ज़ पर रखते अपने माउफ होते दिमाग से वार्न किया था। वो समझ रही थी कि मज़ीद वो अपने हवास कायम नहीं रख पाएगी। तभी बगैर वक्त ज़ाय किए धुंधलाई आंखों से अपने कांच वाले हाथ बेदर्दी से मारते नब्ज़ काटनी चाहिए, लेकिन ज़ुहैर ने एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर आकाशा की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते फुर्ती से उसका हाथ थामते कांच छीन लिया। छोड़ो मुझे। आकाशा का दिमाग मुकम्मल तारीकी में डूब गया था। इससे पहले कि वो गिरती, ज़ुहैर ने अपने दूसरे हाथ की मदद से उसे थामते गिरने से बचा लिया। आकाशा को बेहोश होते देखकर आयशा बेगम और हदिया भी ज़ुहैर की तरफ फिक्रमंदी से बढ़ी, लेकिन वो एहतियात से आकाशा को सहारा देता बेड पर लाते लिटा दिया और परेशानी के आलम में मोबाइल जेब से निकाले कोई नंबर डायल करने लगा। अब क्यों तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है? यही चाहते थे ना तुम कि वो मर जाए, इसीलिए कमरे में बंद किया था ना। डॉक्टर के मुताबिक अब आकाशा को सुबह ही होश आने वाला था। आयशा बेगम आकाशा के पास रुकना चाहती थी, लेकिन ज़ुहैर ने उनको भेजने और ख़ुद आकाशा का ख्याल रखने का कहा, जिस पर आयशा बेगम ना चाहते हुए भी तंजिया अंदाज अपना गई, जो ज़ुहैर को एहसास नदामत में मुबतला करने के लिए काफ़ी था। इसलिए सर झुकाए खड़ा था। मुझे समझ नहीं आती किस मुंह से मैं आकाशा से बात करूंगी। इतनी बार
اس نے بند دروازے سے مجھے پکارا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر پائی۔ اگر ریان اور بختاور کو پتہ چل جائے تو جانتے ہو نا ریان کیا کرے گا۔ بھلے ہی وہ لوگ آکاشا سے ناراض ہوں، لیکن اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ چلو ہدیہ۔ عائشہ بیگم مزید کچھ کہے بغیر ہدیہ کو لیے وہاں سے چلی گئیں، اور زہر گہرے سانس لیتا الجھن میں بالوں میں انگلیاں پھیرتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ آکاشا بے قصور تھی اور میں نے اس قدر زیادتی کر دی۔ اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں معافی کا حقدار بھی نہیں رہا۔ کس منہ سے معافی مانگوں گا؟ وہ مسلسل صوفے پہ بیٹھا سوچ رہا تھا۔ سامنے بیڈ پر بے ہوش پڑی آکاشا پر ٹکی ہوئی تھی۔ کیسے اپنی غلطی کا مداوع کروں؟ کیسے آکاشا کو جو اذیت دے چکا ہوں اس کا ازالہ کروں؟ جو بھی سمجھتا تھا وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا، آج اتنی بڑی غلطی سرزد کر چکا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اب اپنی سوچوں میں گم وہ پریشانی سے صوفے کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھ گیا۔ جب سے مسز محمود نے زمل کو شہری کے پرپوزل کا بتایا تھا، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ جانتی تھی مسز محمود کسی بھی حال میں اس رشتے کو گنوانے کا سوچیں گی بھی نہیں، جس سے ان کے بزنس کو پرافٹ ہو۔ وہ بیٹی کی خوشیاں تو داؤ پہ لگا سکتی ہیں، لیکن بزنس میں گھاٹا نہیں برداشت کر سکتی۔ اب اسے جلد از جلد ریان کو پانا ہوگا، ورنہ مسز محمود کسی بھی صورت میں اس کی شادی شہری سے کر دیتی، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک محبت بھرا خاندان چاہتی تھی، جس کو پانے کے لیے اس نے اپنی دوستی تک داؤ پہ لگا دی تھی۔ اگر وہ شہری سے شادی کر لیتی تو اس کی زندگی بھی پیسے سے شروع ہوتی اور پیسے پہ ہی ختم ہو جاتی۔ مجھے سب سے پہلے وقت چاہیے اس شادی کو ٹالنے کے لیے، اس لیے مجھے شہری سے ملنا ہوگا۔ ہاں، اس سے مل کر میں اپنی باتوں کے ذریعے وقت لے لوں گی۔ آخرکار اس نے شہری سے ملنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہاں اس کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ رات پل پل گزرتی جا رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچی تھی کہ اسے مکمل طور پہ اپنے شکنجے میں جکڑ چکی تھی۔ پچھتاوا تھا جو اس کی ان سوچوں کے ساتھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے بظاہر آکاشا کو دیکھ رہا تھا، لیکن دماغ تھا کہ اپنی غلطیوں میں الجھا ہوا تھا، یوں ہی اپنی سوچوں میں محو تھا۔ کیا کرے کیا نہ کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جانے کتنے پل گزرے تھے جب آکاشا کے سر میں جنبش نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا، آکاشا ہڑبڑی میں اٹھ بیٹھی اور نہ سمجھی اور غائب دماغی سے پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ لیکن پھر کسی خیال کے تحت اندھا دھند دروازے کی طرف بڑھی اور اجلت میں دروازے میں لگی چابیوں کو ناپ میں گھمانے لگی۔ پہلے سے کھلے دروازے کو لاک کیا، دروازہ نہ کھلنے پر زور زور سے ہینڈل کو گھمانے لگی کہ اگر دروازہ نہ کھلا تو وہ یہیں مر جائے گی۔ زہر جو ابھی تک حیرت سے آکاشا کو دیکھ رہا تھا، آکاشا کے دماغی حالت پر شک کرتا فوراً آکاشا کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولو پلیز۔ آکاشا نے دروازہ زوردار انداز میں ایک ہاتھ سے ہینڈل گھماتے اور ایک ہاتھ سے دروازہ تھپتھپاتے بلند آواز میں بے چینی سے کہا تھا، آکاشا کیا ہوا ہے؟ زہر نے آگے بڑھتے آکاشا کو اپنی طرف کرتے پوچھا تھا۔ وحشت، خوف، کرب کیا نہ تھا اس کے چہرے پر، جو زہر کو آکاشا کی غائب دماغی سے آگاہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کسی بھی اینگل میں آپے میں نہیں لگ رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، میری اماں مجھے پکار رہی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دو، وہ بیمار ہیں، آکاشا نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سمیت کہا تھا۔ آکاشا کی باتیں زہر کا دل تڑپنے لگا تھا۔ دیکھو آکاشا، میری بات سنو، تمہاری اماں۔ زہر نے آکاشا کا ہاتھ تھامے کچھ کہنا چاہا تھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب زہر حسن آکاشا کے لیے نرمی اختیار کیے ہوئے تھا۔ تو مجھے جانے دو، مجھے میری اماں کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے پھر سے دروازہ تھپتھپانے لگی۔ زہر پریشانی سے آکاشا کا دروازہ تھپتھپانے سے روکنے لگا تھا۔ اگر آکاشا یوں ہی دروازہ تھپتھپاتی تو عائشہ بیگم اور ہدیہ بھی آواز سن کر فوراً آ جاتی۔ چھوڑ دو مجھے، تم مجھے اور میری اماں سے دور نہیں کر سکتے، وہ مجھے بلا رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، جانے دو مجھے، آکاشا نے اپنا ہاتھ چھڑواتے غصے اور قدرے اونچی آواز میں کہا تھا۔ اس بار پھر سے ہینڈل گھماتے اور نوب میں چابیاں گھمانے لگی۔ اس بار دروازہ کلک کی آواز سمیت کھل گیا۔ آکاشا تیزی سے دروازہ کھولتے باہر قدم بڑھانے لگی، جب زہر نے آکاشا کا بازو دبوچے نہ صرف اندر کھینچ لایا بلکہ خاصا جھنجھوڑ دیا۔ سمجھ کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ تمہاری اماں کا انتقال ہو گیا ہے، تم اس وقت میرے گھر میں ہو۔ زہر کے جھنجھوڑنے پر کمرے میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ یہ تصور کرتے ہی کہ وہ اپنی اماں کو کھو چکی ہے، آنسو قطروں کی صورت میں رخسار پر بہنے لگے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی تی چلی گئی، آنسو متواتر بہنے لگے تھے۔ آکاشا
کے آنسوؤں سے زہیر نے ندامت سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ آکاشا پلیز، زہیر نے اپنے لہجے میں نرمی رکھے اس کے پاس بیٹھتے کچھ کہنا چاہا، لیکن آکاشا بغیر اس کی سنے اپنی ہی دھن میں اس کے سینے میں سر دیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ضبط جیسے جواب دے گیا تھا اور زہیر ایک پل کو اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ آکاشا کے آنسو تھوڑے سے نیچے گرے زہیر کی شرٹ میں جذب ہو گئے، لیکن زہیر تو گیا اپنی جگہ منجمد تھا۔ جانے کتنی دیر آکاشا زہیر کے سینے سے لگی روتی رہی، گلے شکوے سوالات کرتی رہی، لیکن زہیر تو کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ پل بیتے، آکاشا کی آواز مدھم ہوتے ہوتے دم توڑ گئی۔ آکاشا کی خاموشی زہیر کو چونکا گئی تھی۔ آکاشا! زہیر نے آکاشا کو خود سے الگ کرتے پکارا، لیکن اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ سفید رنگت، بند آنکھیں، بھینگی پلکیں اور چہرے پہ آنسوؤں کے نشانات۔ زہیر بے اختیار آکاشا کو دیکھے گیا، پھر اپنا سر جھٹکا۔ جانے کب سے غنودگی اس پر طاری ہو گئی تھی۔ زہیر نے آکاشا کو نرمی سے سہارا دیتے بیڈ پر لٹا کر کمبل اچھے سے اوپر اوڑھ دیا اور کافی لمحوں تک آکاشا کو دیکھتا رہا۔ تبھی اذان کی آواز کانوں میں گونجی اور خود نماز پڑھنے کی نیت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ بیگم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد سیدھی زہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زہیر نماز کے بعد جاگنگ کے لیے روانہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن آج زہیر کو سامنے صوفے پہ ٹکے دیکھ کر حیرت میں گر گئی تھی، لیکن کہیں خوشی اور امید بھی تھی کہ شاید زہیر کے دل میں آکاشا کے لیے نرمی پیدا ہو جائے۔ آئے ماما، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ زہیر نے عائشہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی زہیر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آکاشا کی؟ ہوش آیا؟ عائشہ بیگم نے بغیر زہیر کی طرف دیکھے استفسار کیا تھا۔ جی، کل شاید اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، ہوش میں ہوتے ہوئے بھی حواس میں نہیں تھی، انہی کا ذکر کر رہی تھی، زہیر نے مختصراً جواب دیا تھا۔ میں نے سوچا ہے آکاشا کو واپس بختیور کے گھر بھجوا دوں۔ عائشہ بیگم نے ٹھنڈی سانس فضا کی سپرد کی تھی۔ زہیر نے چونکتے ہوئے سر گھمائے عائشہ بیگم کو دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ ہم اس بچی کا خیال نہیں رکھ پا رہے، ہم نے اسے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ حرام موت کو گلے لگانے کو تیار ہو گئی ہے۔ اگر پھر سے آکاشا نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس بار بچانے میں کوتاہی ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤں گی میں کلثوم کو کہ اس کی لاوارث بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتی رہی؟ اور بختیور، اب ایسا نہیں ہوگا ماما، پلیز آپ آکاشا کو واپس نہیں بھیجیں۔ مجھے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے، مجھ سے جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں میں اس کا مداوع کرنے کا ذریعہ نہ چھینیں ماما۔ زہیر نے آکاشا بیگم کی بات کاٹتے، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ملتجی نظروں سے عائشہ بیگم کو دیکھا، اور عائشہ بیگم کو زہیر کی نظروں میں سچائی اور نرمی کی جھلک نظر آئی تھی۔ لیکن پھر سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو گئی تو پھر ماما جو مرضی آپ سزا دیں مجھے منظور ہوگی، لیکن ابھی آپ آکاشا کو یہی رہنے دیں، زہیر نے ایک عزم سے کہا جس پر عائشہ بیگم کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ آکاشا بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا، لیکن اب وہ خود کو انتقام میں آ کر غلط رنگ میں ڈھال رہی ہے۔ زہیر، اب تمہیں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، آکاشا کی ہر تلخ اور غلط بات کو نظر انداز کرتے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ رات کو آکاشا کا رویہ مجھے بہت سے خدشوں میں مبتلا کر گیا ہے زہیر۔ آکاشا بیگم کے نہ صرف لفظوں سے بلکہ چہرے سے بھی فکر مندی جھلکنے لگی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھے پتہ ہے وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، لیکن میں کوشش کروں گا اپنی آخری سانس تک۔ زہیر کی تسلی دینے پر عائشہ بیگم مسکرا دی تھی۔ تبھی ہدیہ دروازہ نوک کرتے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ایک نظر نیم دراز آکاشا کو دیکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی بھابھی؟ آواز کو دھیمے رکھے زہیر اور عائشہ کو مخاطب کیا تھا۔ پہلے سے بہتر، جواب زہیر کی طرف سے آیا تھا۔ اچھا ماما، آکاشا اٹھ جائے تو ناشتہ کروا دیجیے گا، میری موجودگی میں شاید وہ زبدی بن میں آ جائے گی، زہیر کہتے ہوئے آفس کے لیے تیار ہوا اور باہر چلا گیا۔ تب تک میں ناشتہ لے کے آتی ہوں، آپ بھی ناشتہ کر لیں، ہدیہ بھی کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ عائشہ بیگم صوفے سے اٹھتی آکاشا کے پاس بیڈ پر بیٹھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ اماں، آکاشا کے بڑبڑانے پر عائشہ بیگم فوراً سیدھی ہو گئی تھی۔ آکاشا! عائشہ بیگم کے پکارنے پر آکاشا نے دھیرے سے آنکھیں کھول لی تھیں۔ اپنے پاس عائشہ بیگم کو جھکے دیکھ کر کل کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا تھا جس پر اس نے کرب سے دوبارہ آنکھیں موند لی تھیں۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو بیٹا؟ لیکن آکاشا نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں جانا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ خفا ہو؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے تو آپ زہیر کی ماما، وہ آپ کا اپنا خون ہے، پھر بھلا اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟
आकाशा ने आयशा बेगम की नज़रों में देखते हुए दुख भरे अंदाज में कहा था। बेटा, मैं डर गई थी। मैंने कभी कल से पहले ज़ुहैर को इस रूप में नहीं देखा था। मुझे लगा कि अगर मैंने दरवाज़ा तोड़वा भी दिया तो अपने आप से बाहर हो जाएगा। प्लीज़ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आयशा बेगम ने टूटे हुए लहजे में माजरत की थी। इट्स ओके आंटी, वो ऐसा ही है वैशी, बस आपको कल अंदाज़ा हुआ है। खैर, आकाशा ने गहरी सांस ली और आयशा बेगम को अम्मा की जगह समझती थी। फिर कैसे उनको माफ़ी मांगता देख सकती थी। ज़ुहैर भी शर्मिंदा है अपनी हरकत पर, उसे एहसास हो गया है। वो दिल का बुरा ना। आयशा बेगम ने ज़ुहैर की सफाई में कहना चाहा था, प्लीज़ आंटी, वो आपका बेटा है और माओं के लिए बेटे जैसे भी हो प्यारे ही होते हैं। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। आकाशा ने आयशा बेगम की बात काट दी थी। आयशा बेगम कुछ कहने को लब वाह ही किए थे, लेकिन हदिया के दरवाज़ा नॉक करके अंदर आने पर खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि आकाशा की नज़र उसके जले हुए हाथ पर ठहर गई थी। ये ले भाभी, गरम गरम नाश्ता। हदिया ने खुश उसलूबी से नाश्ता साइड टेबल पर रखते हुए कहा था। मुझे भूख नहीं है। आकाशा को अपने कल वाले रवैये पर शर्मिंदगी होने लगी थी, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं होने दी थी। अरे ऐसे ही भूख नहीं है, कल भी कुछ नहीं खाया था मेरी बेटी ने। आयशा बेगम ने इतने प्यार से कहा जिस पर आकाशा को मानते ही बनी, सो वो मुँह धोने के लिए बैठ गई थी। हदिया ने उठने में मदद करना चाही तो आकाशा ने भी इनकार ना किया। आकाशा की वापसी पर तीनों मिलकर खाना खाने लगी। आकाशा की नज़र बार बार हदिया के जले हुए हाथ पर पड़ती। वो अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन फिर ये सोचकर सर झटक दिया कि सज़ा दे तो दी है इसके भाई ने, अब मैं सॉरी क्यों करूं? और खामोशी से खाना खाने लगी। ज़हे नसीब, आज चांद को अपनी चांदनी हमारे घर में बखेरने की कैसे सूझी। वो सोफे पर बैठी अपने मोबाइल में लगी थी जब आवाज़ पर सर उठाकर आने वाले को देखा था। ब्लू पैंट जो फैशन के नाम पर घुटनों से फटी हुई थी और सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। शर्ट की कॉलर गर्दन से ऊपर को उठे हुए थे, बालों को जगह जगह से ब्राउन कलर करवा रखा था। आंखों में खबासत लिए उसे ही देख रहा था। मैं भागा भागा चला आया जब मुलाजिम ने मुझे बताया कि मिस जमल महमूद ने हमारे घर को रौनक बख्शी है। उसने जमल के साथ सोफे पर बेतकल्लुफ़ी से बैठते जमल को देखा, जो गैर इरादी तौर पर फासला कायम करते बैठ गई थी। ओ डियर, जल्द ही हमारी शादी होने वाली है, यू प्रिटेंड ना करो। उसका असल इशारा फासले की तरफ था। देखो शहरी, यही बात मैं करने आई हूँ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम इनकार कर दो। सिमल ने शहरी का रवैया देखते हुए दो टोक अंदाज में बात करने मुनासिब जाना। हाँ, तुम्हें ये खुश फहमी क्यों हुई कि तुम कहोगी और मैं इनकार कर दूंगा? शहरी का कहका पूरे ड्राइंग रूम में गूंज उठा था। देखो, हम साथ नहीं चल सकते। तुम और मैं बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हमारा कोई जोड़ नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। जिमल को शहरी के रवैये पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खुद पर काबू पाते समझाने की कोशिश की। ओके डन, ये बताऊँ, जिससे तुम्हें मोहब्बत है वो भी तुम्हें पसंद करता है? सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हें कुछ रियायत बरत दूँ। जाने कैसा यकीन था शहरी के लहजे में, जैसे वो जानती थी जवाब ना ही होगा। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता। जिमल की आवाज़ बमुश्किल ही शहरी तक पहुंची थी। जब वो तुम्हें मोहब्बत नहीं करता तो मुझसे शादी करने में क्या एतराज़ है? मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना। मैं उसे हासिल कर लूँगी, तुम बस उस शादी से इनकार कर दो। जिमल ने इंतजाइया अंदाज में कहा था। वो राज़ी नहीं है क्या? उसने कुरेदना चाहा था। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब आया था। ओह क्यों? अगर तुम मुझसे शेयर करो तो शायद हम दोनों मिलके कोई हल निकाल लें। उसका निकाह हो चुका है, मेरी दोस्त है, और वो उसी से मोहब्बत करता है। ओके डन हो गया इनकार। मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। शहरी ने सोफे पर हल्के से हाथ मारे कहते ही पीछे टेक लगा ली। वाह, थैंक यू सो मच शहरी। तुम्हें पता नहीं तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। जिमल जोर से सोफे से उठ खड़ी हुई और शहरी को देखते चहकते हुए कहा था। नहीं ना, ऐसे नहीं। शहरी ने उसका हाथ पकड़े दोबारा सोफे पर बिठा दिया, जबकि जिमल ने सवालिया अंदाज में नज़रें शहरी पर गाड़ दी थी। जब तुम किसी और के शोहर पर नज़र रख सकती हो तो तुम किसी और की बीवी बनकर मुझ पर भी नज़र रख सकती हो। मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। शहरी ने जिमल के चेहरे पर आई जुल्फ़ को दाएं हाथ की उंगली से खींचते बेतुकल्फाना अंदाज अपनाया था। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? होश में हो या पी रखी है? जिमल पर निकारते हुए उठ बैठी थी। हाँ, खुद पर बात आई तो मैडम को आग ही लग गई है। तुम्हें ये रवैया ज़ेब नहीं देता डियर।
جو کسی کے شوہر پر نظر رکھ سکتی ہے سب سے بڑھ کر اپنی دوست کے شوہر پر نظر رکھ سکتی ہے؟ کیا پتہ کس کس پر نظر رکھی ہو، میں تو اس لڑکی کو بیوی نہیں بنا سکتا۔ ہاں البتہ کچھ اور، اس نے مانی کیسی سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، میری غلطی تھی جو میں تمہارے پاس مدد کو چلی آئی، بھاڑ میں جاؤ تم۔ جمل نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے، لیکن شیری نے جلدی سے آگے بڑھتے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ ایسے تو نہیں جا سکتی، شیری کے انداز پر جمل کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ اگر تم نے کچھ بھی کیا تو میں تمہارے پیرنٹس کو بتا دوں گی، جن کے سامنے تم شریف بننے کا ڈھونگ رچاتے ہو۔ جمل کی دھمکی آمیز انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں ڈیئر، وہ جب تک واپس آئیں گے میں تمام ثبوت ختم کر چکا ہوں گا۔ شیری کی کمینگی بھرے انداز پر جمل ساکت زدہ رہ گئی تھی۔ شیری جمل کا ہاتھ پکڑے کھینچتے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جمل چلاتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی لیکن بے سود۔ سارا کانفیڈنس، ساری اکڑ دھری کی دھری رہ گئی۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ چہرے کا رنگ لٹے کے مانند سفید پڑ گیا تھا، لیکن شیری ویسے ہی جمل کا بازو گھسیٹتے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ تبھی ریلنگ پر کسی لگے آواز پر جمل کی گرفت پڑ گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے پوری قوت سے شیری کے سر پر دے مارا تھا، جس پر سے ایک تیز دھار خون کی لہر شیری کے سر سے پھوٹ پڑی اور اس کا ہاتھ چھوڑے وہیں زمین بوس ہو گیا۔ جمل پرواہ کیے بغیر زینے اترتی نیچے کو بھاگی اور فوراً باہر کی طرف بھاگتے اپنی گاڑی میں آ گئی تھی، لیکن شٹ، گاڑی کی چابیاں تو وہیں لاؤنج کے ٹیبل پر رکھی پڑی ہیں۔ اب تک شیری سنبھل چکا ہوا تو نہیں، اب وہ دوبارہ واپس جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے گاڑی کو وہیں چھوڑے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ چوکیدار نے جمل کو بھاگتے ہوئے اسی طرف آتے دیکھا تو فوراً دروازہ کھول دیا۔ جمل بھاگ کر آنے پر وہ اتنا تو اندازہ کر ہی گیا تھا کہ یہ ان لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو اس کے مالک کے بیٹے کے پاس آتی تھی۔ جب مالک اور بیگم گھر پر موجود نہیں ہوتے تو اس نے بھی اپنی نوکری پر رسک لیتے اس کو جانے دیا تھا۔ جمل یوں ہی اندھا دھند بھاگنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کا سانس پھول گیا تھا، لیکن گھبراہٹ اتنی تھی کہ اس کو رکنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جوتا کب پیروں سے نکلا کچھ ہوش نہیں تھا۔ سڑک پر بھاگنے سے پاؤں سے خون رینگنے لگا تھا، دھوپ اور گھبراہٹ سے پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ پیروں نے مزید چلنے سے جواب دے دیا، لیکن وہ بھاگتی رہی۔ جب بات عزت پر بن آئے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اگر یاد رہتا ہے تو صرف عزت، جو جان سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ آج جمل کو بھی یاد تھا تو بس عزت، جس کے لیے وہ جو کچھ بھی کبھی شاید کارپیٹ پہ بھی ننگے پیر نہ چلی ہو، آج میلوں زخمی پاؤں سمیت بھاگنے کو تیار تھی۔ مزید بھاگنے پر اسے سامنے سے آتی گاڑی دکھائی دی، حالانکہ دوپہر کا وقت تھا، لیکن سڑک تو سنسان تھی جیسے آدھی رات گزر گئی ہو۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اجلت میں گاڑی کے آگے آتے اس کو روکنے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن دوسری طرف سے اگر وقت پر بریک نہ لگتی تو شاید جمل حادثے کا شکار ہو جاتی، لیکن اسے آج کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ او میڈم، اگر مرنے کا شوق تھا تو کہیں اور۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو اپنے دھیان میں غصے میں پھنکارتے ہوئے نکلا تھا، سامنے جمل کو دیکھ کر لہجے میں نرمی اور فکر سمٹ آئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پلیز ابھی جلدی سے یہاں سے چلے، پلیز جلدی۔ جمل اپنی کہتی جلدی سے اس کی گاڑی کے بیک سیٹ کی طرف بڑھی، لیکن لاک لگا پا کر فرنٹ ڈور کو کھولا۔ ڈور کھلنے پر فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی، اور وہ جو باہر کھڑا حیرت زدہ تھا سر جھٹکتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی سپیڈ تیز کر دیں پلیز۔ جمل نے خوفزدہ نظروں سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کبھی پیچھے مڑتے دیکھا، عجلت اور خوف سے کہا تھا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ آخر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ایک نظر جمل پر ڈالے پوچھا تھا۔ جمل ابھی ہوئے واقعے کا تصور کرتے ہی لرز اٹھی تھی، آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ یہ سوچ ہی اسے لرزانے کے لیے کافی تھی کہ اگر آج وہ کسی طرح خود کو پہچانے میں ناکام ہو جاتی تو اس سے آگے کی سوچنے اس کی روح تک کانپ جاتی تھی۔ دیکھیں جمل، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا سکتی ہیں، بھروسہ کر سکتی ہیں مجھ پر۔ جمل نے روتے ہوئے شیری کی بدتمیزی کا سارا واقعہ سنا دیا۔ واقعہ سناتے سناتے اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی، یہاں تک کہ ہچیاں بن گئی تھی۔ واٹ؟ آپ کو چاہیے تھا ایسے نیچ شخص کو قتل کر کے آتی۔ دل کر رہا ہے ابھی جا کر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ اس نے غصے سے
ہولتے اسٹیئرنگ سے زوردار مکہ رسید کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے غصے میں زمل بھی رونا بھولے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں وہ واپس ہی نہ چل پڑے۔ لیکن دیکھیں پرینا کی بھائی، آپ غصہ نہیں کریں، میں ماما کو بتا دوں گی، وہ دیکھ لیں گے۔ زمل نے تھوک نکلتے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، جس پر اس نے ایک نظر زمل کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور خود پر قابو پاتا زمل کی تصدیق کی۔ واجد عثمان نام ہے میرا۔ وہ سوری، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم تھا، زمل نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جس پر واجد گہری سانس لیتا رہ گیا۔ حیرت ہے، یہاں تک میرا دل ہے کہ زمل نام کی گردان کیے نہیں تھکتا، اور یہاں میڈم میرا نام تک نہیں جانتی، واجد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مجھ سے کچھ کہا؟ زمل، جو کہ بڑبڑاہٹ سننے میں ناکام تھی، پوچھ ہی لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، ابھی آپ کا گھر آ گیا ہے۔ واجد نے گاڑی محمود ہاؤس کے باہر روک دی تھی۔ تھینک یو، آپ نے میری اتنی مدد کی، اگر آپ نہ آتے تو شاید، زمل کی آواز میں نمی چھا گئی تھی، تو میڈم اللہ آپ کی مدد کے لیے کسی اور کو بھیج دیتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، اپنا خیال رکھیے گا، واجد کہتا ہوا گاڑی دوڑا کر لے گیا تھا۔ زمل بھی خود پر ضبط کرتی اپنے انداز کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے گھر کے اندر آ گئی تھی۔ مجال تھی جو عائشہ بیگم اور ہدیہ نے کاشا کو بستر سے اٹھنے دیا ہو۔ وہ بول بول کر تھک گئی کہ میں ٹھیک ہوں، کون سا کوئی بیمار ہوں جو آپ لوگ اٹھنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن مجال ہے جو اس کی بات سن لی جاتی۔ ابھی بھی اتنا کہنے کے بعد لان تک آنے کی اجازت ملی تھی۔ باہر آتے ہی اس نے ایک سکون بھرا سانس گہری کھلی فضا کی سپورٹ کیا تھا۔ مسلسل ایک ہی کمرے میں رہنے سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں کھلی فضا میں ایک نئی زندگی کا عنصر پیدا کر رہی تھی۔ شام کے سائے میں ہر طرف پھیل رہے تھے، ہلکی ہلکی آواز اعصاب پر اچھا اثر ڈال رہی تھی، اور عائشہ بیگم کے ساتھ لان میں بیٹھتے ہی اس پر باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب ہدیہ چائے کے ساتھ حاضر ہوئی تھی، آکاشا آج ہدیہ سے بھی باتیں کر رہی تھی۔ شاید اسے دل میں کل کا بھی ابھی تک افسوس تھا کہ انجانے میں ہی سے اس کی وجہ سے ہدیہ کو تکلیف ہوئی ہے۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہدیہ، تمہاری ریان سے بات ہوئی ہے؟ عائشہ بیگم نے چائے پینے کے دوران ہدیہ کو مخاطب کیا تھا۔ جی ماما، روز ہوتی ہے۔ آکاشا بیٹا، تم جب سے آئی ہو ایک بار بھی بختاور سے ملنے نہیں گئی۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم دونوں کل بختاور کے ہاں چلیں۔ عائشہ بیگم کی بات پر آکاشا کے اعصاب تن گئے۔ سوری آنٹی، آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ لیکن کیوں بیٹا؟ آکاشا کے دو ٹوک انداز پر عائشہ بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ عائشہ بیگم کو بختاور کے الفاظ یاد آ گئے تھے جس پر اس نے افسردگی سے کہا تھا، لیکن بیٹا تب کی بات اور تھی، پلیز آنٹی مجھے فورس نہیں کریں۔ آکاشا کے التجائیہ انداز پہ کہنے پر عائشہ بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ ماما، ایسا کرتے ہیں، بختاور آنٹی کو ہی یہاں بلا لیتے ہیں، ویسے بھی وہ آنا چاہ رہی تھی۔ ہدیہ نے مشورے سے نوازا جو آکاشا کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، عائشہ بیگم بھی متفق نظر آنے لگی، جس پر آکاشا نے مزید بولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آج کا دن نہایت تھکا دینے والا تھا۔ آکاشا کی فائلز کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینے پر اسے سارا کام دوبارہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اپنی محنت کے ضائع ہونے پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ مزید کچھ برا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ سب بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ باقی کا کام گھر جانے کرنے کے ارادے سے وہ فائل سمیٹتا گاڑی میں آ بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، لاؤنج میں عائشہ بیگم، ہدیہ اور آکاشا کو بھی باتوں میں مشغول تھی، جس پر زہیر کی حیرت یقینی تھی۔ ہدیہ کی موجودگی میں آکاشا نہ صرف وہاں ٹکی ہوئی تھی بلکہ ہلکی پھلکی ہدیہ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ وہ سب کو سلام کرتا عائشہ بیگم سے پیار لیتا صوفے پہ آ بیٹھا تھا۔ زہیر کی آمد پر آکاشا اجنبیت کا لبادہ اوڑھے چپ ہو بیٹھی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم ماما سے ان کے بچپن کی باتیں سن رہے ہیں، ہدیہ نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے جوش سے کہا تھا۔ ہاں، ویری گڈ۔ زہیر، تم فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ صبح بھی بغیر ناشتے کے چلے گئے تھے۔ ماما آپ بیٹھیں، بھائی کے لیے میں کھانا لگوا دیتی ہوں، عائشہ بیگم کو اٹھتا دیکھ کر ہدیہ نے کہا، اور کھانا لگوانے کچن میں چل پڑی تھی۔ زہیر ایک نظر آکاشا پہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یہاں تک کہ کھانے بھی کمرے میں ہی کھا لیا۔ وہ کافی دیر تک ہدیہ اور عائشہ بیگم سے باتیں کرتی رہی۔ کمرے میں جانے کا
من نہیں تھا، اس لیے کمرے کا تصور آتے ہی اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ کل کا دن جس طرح اذیت میں اس کمرے میں گزارا تھا اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تنہائی ملتے ہی اماں کی یاد اسے پل پل تڑپا رہی تھی۔ ہدیہ رات کافی ہو گئی ہے، اب آرام کرو۔ عائشہ بیگم نے ہدیہ کو پیار کرتے کمرے میں بھیج دیا اور وہ آکاشا سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ آکاشا میں تمہیں صبح ہی کہنا چاہتی تھی لیکن مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ عائشہ بیگم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ کیا آنٹی؟ دیکھو بیٹا، زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوسی کا مظاہرہ کریں۔ ہمیں صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن مجھے تمہاری رات والی حرکت مناسب نہیں لگی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو سوچو کیا ہوتا، حرام موت مر جاتی۔ عائشہ بیگم نے اپنی خدشات کو دور کرنے اور عائشہ کو سمجھانے کا فیصلہ کرتے بات شروع کی۔ سوری آنٹی۔ آکاشا کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ بیٹا دیکھو، زندگی اتراؤ چڑھاؤ کا نام ہے، اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ موت سے لوگوں کی وجہ سے ہمیں زندگی میں اذیت سہنا پڑتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا سب کچھ تباہ کرنے میں اس قدر آگے نکل جاؤ کہ اپنی زندگی ہی آخرت ہی داؤ پہ لگا لو۔ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے نہ کہ مایوسی میں کفر۔ سمجھ رہی ہو نا جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ عائشہ بیگم نے نرمی سے آکاشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ جی آنٹی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنے کیے کی معافی اللہ سے بھی مانگوں گی۔ آکاشا اپنی حرکت پر واقعی شرمسار تھی۔ ایک اور بات کرنی تھی۔ کل میں نے ہدیہ سے ساری بات پوچھی تھی، لیکن جیسے تم قصوروار ہو ویسے ہی وہ بھی بے قصور ہے۔ جس طرح تم بے قصور ہو اسی طرح وہ بھی بے قصور ہے۔ ظہیر نے جو کچھ کیا ہے اس سے ہدیہ نا علم تھی۔ عائشہ بیگم نے الف سے یہ تک کی صحیح رداد سنا دی، کیونکہ آج وہ آکاشا کے رویے میں ہدیہ کے لیے لچک دیکھ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے سب بتانا مناسب جانا تھا۔ ہدیہ کے ساتھ رویہ اچھا کر لو بیٹا، وہ بے قصور ہے، کچھ ہی عرصے میں وہ یہاں سے بیاہ کر چلی جائے گی۔ ماں ہونے کے ناطے اور سچائی کی وجہ سے ہدیہ کی طرفداری کر رہی ہوں۔ عائشہ بیگم کی بات پہ آکاشا کو حیرت میں ڈال گئی تھی۔ اوہ تو ظہیر حسن، دیکھو آج تمہارے نام نہاد انتقام کا قصہ بھی تمام ہو گیا۔ جس انتقام میں تم نے میری زندگی جیرن کی تھی وہ تو ریت کی مانے نکلا، محض ایک ہوا کے جھونکے سے ہی خاک میں مل گیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ ساری بات سننے کے بعد آکاشا نے خیال میں ظہیر کو نفرت بھرے انداز میں مخاطب کیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو آکاشا؟ بتاؤ، ہدیہ کو معاف کر دو گی نا؟ آکاشا کو کھوئے دیکھ کر عائشہ بیگم نے دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ جی آنٹی، میں کوشش کروں گی اپنا رویہ بہتر کرنے کی۔ آکاشا کا کہنا ہی تھا کہ عائشہ بیگم کو پرسکون کر گیا تھا۔ ضرور بیٹا۔ اوکے، اب تم آرام کرو، رات ہو گئی ہے۔ عائشہ بیگم نے آکاشا کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ آکاشا بھی وقت کا اندازہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی جہاں ظہیر وہی فائل بنانے میں مشغول تھا۔ آکاشا بھی کچھ کہے بغیر الماری کی طرف بڑھی اور چادر نکالی اور صوفے پہ آ کے بیٹھی۔ مجھے اچھا لگا تمہارا ہدیہ کے ساتھ نارمل رویہ دیکھ کر، ظہیر نے ویسے ہی کاموں میں محو بغیر آکاشا پر نظر ڈالے کہا، لیکن آکاشا نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تمہارے رویے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اب کی بار آکاشا کی طرف دیکھتے پوچھا گیا، لیکن بے سود۔ آکاشا بغیر جواب دیے لیٹ گئی تھی۔ ظہیر کو خود کو نظر انداز کیا جانا کھولنے لگا، لیکن ضبط کرتا دوبارہ کام کرنے لگا، جبکہ آکاشا لمبی کمبل تانے صوفے پر نیم دراز۔ سنڈے تھا جس کی وجہ سے عائشہ بیگم نے بختیور بیگم کو بھی انوائٹ کر لیا۔ اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو سے گھر مہک اٹھا تھا، لیکن ہدیہ نے بریانی خود سے بنانے کا ارادہ کیا، سو ہمیشہ کی طرح نیٹ سے ریسپی لکھ کے اپنے کام میں جٹ گئی، جبکہ باقی کے کھانے ملازمہ نے بنا دیے تھے۔ آکاشا نے کھانا خود سے بنانا چاہا، لیکن عائشہ بیگم نے منع کر دیا تھا کہ شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، سو عائشہ بیگم کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ظہیر واجد کی طرف آ گیا تھا۔ ہدیہ بریانی بنانے میں مگن تھی جب اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ اوف، اس کو بھی ابھی ڈیڈ ہونا تھا۔ ہدیہ نے چھڑتے ہوئے موبائل کو کوستے جلدی سے چارجر لینے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا، اتنی جلدی بن گئی بریانی؟ عائشہ بیگم نے ہدیہ کو کچن سے باہر دیکھتے حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ کہاں ماما، اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔
हदिया मोबाइल को देख के रोहान सी हो गई थी। ऐसा करो आज बुआ बना लेती हैं, तुम फिर कभी बना लेना। आयशा बेगम के मशवरे पर हदिया का चेहरा उतर गया। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। आकाशा ने ना सिर्फ कहा बल्कि उठ खड़ी हुई। आयशा बेगम की आंखों में खुशगवार हैरत भर आई थी। याहू, थैंक यू सो मच। हैरत तो हदिया को भी हुई थी, लेकिन फिर चहकते हुए उसका हाथ पकड़े किचन में की तरफ ले गई थी, जहाँ दोनों मिलकर बिरयानी बनाने में मगन हो गई। रुको हदिया, अहमद को बिरयानी में लीमू पसंद नहीं, इसलिए नींबू की तह ना लगाओ। मैंने सालन में लीमू का रस दे दिया है, आकाशा ने हदिया को देखते हुए कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए लीमू साइड पर रखकर ढक्कन बंद कर दिया। साथ आकाशा उसे रेयान की पसंद नापसंद से भी आगाह करती रही थी। बिरयानी को दम लगाने पर लगाए दोनों फ्रेश होने चली गई थी। जब तक आकाशा फ्रेश होकर नीचे आती, ज़ुहैर भी वापस आ चुका था। आयशा बेगम और ज़ुहैर बातों में मसरूफ़ थे। अब मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। आकाशा के साथ तुम्हारा रवैया अच्छा होना चाहिए। ये वो आखिरी बात थी जो आकाशा ने नीचे आते सुननी थी। मामा, मेरी तरफ से अब कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मगर आकाशा की गारंटी नहीं है। ज़ुहैर जो आकाशा को देख चुका था, 100 फीट से तीर छोड़ दिया, जिस पर आयशा बेगम ज़ुहैर की बात से हैरत ज़दा थी कि वो एकदम ज़ुहैर पतड़ी से कैसे उतर गया। अभी तो हामी भर रहा था, लेकिन अपने पीछे आकाशा को खड़े देखकर समझ गई और नाराज़गी से ज़ुहैर को देखा, जैसे कह रही थी, बाज आ जाओ। आंटी के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ज़िच कर दूंगी। शिकायत मुझसे नहीं, तुमसे ही होगी। आकाशा सोचते हुए आयशा बेगम के साथ बैठ गई। तभी मेहमानों की आमद का पैगाम मुलाजमा दे गई थी, तो वो भी उनके इस्तकबाल को उठ खड़े हुए, जबकि आकाशा वहीं बैठी रह गई थी। कुछ देर बैठने के बाद उठकर किचन में चली गई थी। आयशा बेगम और ज़ुहैर बख्तावर बेगम और रेयान को लाउंज में ही ले आए थे। तब तक हदिया भी नीचे आ गई थी। बख्तावर बेगम ने प्यार करते हदिया को अपने साथ बिठा लिया और खुशखबरियों का सिलसिला चल निकला था। सब कितना कंप्लीट है, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के हंसी मजाक की आवाज़ें किचन तक बआसानी सुनाई दी जा सकती थी, जिस पर आकाशा जाने क्यों सांसें कमतरी का शिकार होने लगी थी। भाभी, आप भी आएँ, आंटी आपका पूछ रही हैं। हदिया ने उसे किचन में मौजूद देखते कहा था। आकाशा खुद को मजबूत करती लाउंज में सबको नॉर्मल आवाज़ में मुश्तरका सलाम करती सोफ़े पर बैठ गई थी, जो बख्तावर बेगम और रेयान को बावर करवाने के लिए काफ़ी था कि उनके रिश्ते में पहले जैसी उनसियत नहीं है। लेकिन बख्तावर बेगम ने आगे बढ़ते आकाशा को गले लगा लिया, जिस पर आकाशा साकित रह गई थी। अम्मा के बाद यही पनाहगाह तो थी जहाँ वो सुकून महसूस करती थी। सारा बचपन इनकी गोद में गुजारा था। मोहब्बत, प्यार और शफकत क्या नहीं था इस पनाह में। यही सब महसूस करते आकाशा की आंखें नम हो गई, लेकिन खुद पर जब्त करती उनसे अलग हो गई थी। कैसी है मेरी बेटी? आकाशा समझने से कासिर थी कि बख्तावर बेगम का रवैया कैसे तब्दील हुआ। ये रवैया सच था या कॉल पर सुना या ये वाला, लेकिन इस रवैये में उसे सच्चाई नज़र आने लगी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नज़र छुआए जवाब दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें बहुत मिस करते हैं। बख्तावर बेगम ने एक बार फिर आकाशा को प्यार किया था। भाई, अब मेरा घर सूना हो गया है। आकाशा के से घर में रौनक होती थी, अब वो यहाँ आ गई है। मुझे भी अपने घर में फिर से रौनक चाहिए। बख्तावर बेगम ने काम की बात कर दी थी। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? मैं रेयान और हदिया की रुखसती की बात कर रही हूँ, और पढ़ाई का बहाना नहीं चलेगा। वो हदिया शादी के बाद भी कर लेगी। बख्तावर बेगम के कहने पर रेयान समेत सभी हैरत ज़दा थे, क्योंकि रेयान को भी बख्तावर बेगम के इस फैसले का इल्म नहीं था। लेकिन आयशा बेगम ने कुछ कहना चाहा था। देखो, आखिर को हदिया को हमारे घर ही आना है, या फिर ताख़ीर कैसी? और शादी की तैयारियों का क्या है? वो तो हो ही जाएंगी। अरसलान भी रजामंद है, अगले हफ्ते वो वापस आ जाएंगे तो तैयारियां शुरू कर देंगे। अब इनकार का कोई जवाब नहीं है। बख्तावर बेगम ने बात ही ख़त्म कर डाली थी। ठीक है आंटी, हमें कोई एतराज़ नहीं है, जैसा आप चाहें। ज़ुहैर के कहने पर आयशा बेगम ने भी रजामंदी दे दी थी। ठीक है, फिर अगले महीने की 15 तारीख रख लेते हैं। बख्तावर बेगम तो जैसे सब कुछ सोच कर आई थी। सबकी रजामंदी पर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया था। जब बुआ ने खाना लगने का पैगाम दिया तो सभी मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए थे। खाना अच्छे माहौल में खुशगपियों में खाया गया। खाने के बाद चाय का दौर चल पड़ा था। अहमद आकाशा ने चाय रेयान को पेश करते पुकारा, जो ज़ुहैर के साथ अलग बैठा बातों में मसरूफ़ था। एक पल को रेयान भी आकाशा को देखता रह गया था। मुझे लगा शायद तुम मेरा नाम भूल गई हो, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद तुम्हारे मुँह से अहमद सुना। मुझे बहुत खुशी हुई। रेयान ने कहते हुए चाय का कप उठा लिया, लेकिन आकाशा ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरा कप ज़ुहैर को पेश करने के बजाय टेबल पर रखना चाहा, लेकिन ज़ुहैर ने उसका इरादा भांपते जल्दी से आगे बढ़ते कप उठा लिया। थैंक यू, मुस्कुराते हुए, लेकिन बदले में आकाशा आंखें घुमाते और मुंह बनाते चल पड़ी थी।
آخر کو شام کو بختیار بیگم اور ریان رخصت ہو گئے، لیکن بختیار بیگم شادی کی ڈیٹ بتانا نہ بھولیں، جس پر سب مسکرا دیے تھے۔ زمل نے مسز محمود سے شہری سے ہونے والے ملاقات کا واقعہ دہرا دیا، لیکن ان کا رویہ زمل کو شاکڈ کر گیا تھا۔ جب سارا کچھ سن لینے کے بعد اول تو یقین ہی نہیں کیا، دوسرا شہری کو برا کہنے کے بجائے وہ اس کو ڈانٹنے لگی کہ اس نے وہاں سے بھاگ کر غلطی کی۔ تب سے زمل نے خود کو کمرے میں محدود کر لیا تھا، نہ یونیورسٹی جا رہی تھی اور نہ کسی دوست کے ہاں۔ مسز محمود کا رویہ اسے اندر تک توڑنے کے لیے کافی تھا، جو اس تعلق کو غلط قرار دینے سے انکاری تھی اور دوسرا رہ رہ کر شہری کی باتیں دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ جب تم کسی اور کے شوہر پر نظر رکھ سکتی ہو تو تم کسی اور کی بیوی بن کر مجھ پہ بھی نظر رکھ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے ایسے لگا تھا جیسے شہری نے اس کے سامنے آئینہ لا کھڑا کیا ہو۔ سچ ہی تو شہری نے کہا تھا، میں کسی کے شوہر پر نظریں لگائے بیٹھی ہوں۔ زمل نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ نہیں، کسی کا تو نہیں، بلکہ میری اپنی دوست کا شوہر، وہ دوست جو اس کی سب سے اچھی دوست ہوا کرتی تھی۔ ضمیر نے مرامت کیا تھا، دونوں کتنی اچھی دوستیں تھیں، لیکن ہدیہ سے دوستی بھی اس نے خود ختم کر لی تھی، صرف ریان کو پانے کے لیے، صرف ایک خاندان کے لیے۔ ایک دم سے جیسے اسے اپنا آپ مجرم لگنے لگا تھا، وہ وہیں بیٹھی خود کو ملامت کرنے لگی تھی۔ دن کم تھے اور تیاریاں زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے ابھی سے ہی ہر طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ بختیار بیگم سے ملنے کے بعد آکاشا فریش سی رہنے لگی تھی۔ ناراضگی ختم تو نہ ہوئی تھی، لیکن بختیار بیگم کا پیار اور اپنائیت اس کے موڈ پر اچھے تاثرات ڈالنے کا باعث بن گئے تھے، لیکن دوسری طرف سے آکاشا نے بھی زہیر کو زک پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ ہر وہ کام جس پہ زہیر رضامند ہوتا، اس کے مخالف آکاشا کام کر جاتی اور زہیر اپنی جگہ تاؤ کھاتا رہ جاتا، لیکن وہ مزید غلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی آکاشا سے معافی مانگنے کی، لیکن ہر بار انا آڑے آ جاتی تھی۔ آج بھی آکاشا اور ہدیہ کو کچھ خریداری کے لیے بازار جانا تھا۔ خان بابو کو عائشہ بیگم نے کام کے سلسلے میں بازار بھیجا تھا۔ اگر ان کو ہدیہ اور آکاشا کے بازار جانے کا پتہ ہوتا تو ان کو بھی ساتھ بھیج دیتی، لیکن اب وہ کیا کرتی؟ زہیر، اگر تم فری ہو تو ہدیہ اور آکاشا کو بازار لے جاؤ، عائشہ بیگم نے زہیر کو کہیں جانے کے لیے تیار دے کر کہا تھا۔ ابھی میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں جا رہا ہوں ماما۔ زہیر نے لاؤنج میں دونوں پر ایک نظر ڈالتے عائشہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ میٹنگ کینسل بھی تو ہو سکتی ہے۔ آکاشا نے زچ کر دینے والی مسکراہٹ زہیر کی طرف اچھالی تھی۔ ماما، میری ضروری میٹنگ ہے، کینسل نہیں کر سکتا، دونوں کل چلی جائیں گی شاپنگ پر۔ زہیر نے اپنی طرف سے مشورہ دیا تھا۔ نہ جاؤ، ہم کیب لے کر چلے جائیں گے۔ آکاشا نے کندھے اچکائے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، جس پر زہیر نے آکاشا کی طرف دیکھتے ہی ٹھنڈی سانس خارج کی۔ آکاشا کیا بھروسہ زہیر کو زچ کرنے کے لیے کیب پر ہی چلی جائے۔ زہیر نے اپنی جیب سے فون نکالتے کچھ نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ غفور، آج کی میٹنگ کینسل کر دو، آج میں نہیں آ پاؤں گا۔ زہیر نے مزید 1-2 منٹ کی بات کیے فون رکھتے دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ اوکے چلو۔ زہیر کی میٹنگ کینسل ہو جانے پر آکاشا اپنی مسکراہٹ کو چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ زہیر سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ آج پہلی بار آکاشا کو مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی دل فریب مسکراہٹ کو دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر اچھی لگتی تھی۔ آکاشا نے آج جیسے زہیر کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے کی ٹھانی تھی۔ صبح سے شام ہونے والی تھی، لیکن مجال ہے جو اس کی شاپنگ مکمل ہونے کا نام لے لے۔ پہلے وہ دونوں کے ساتھ ہی مال میں چلا گیا تھا، مگر ان کی شاپنگ مکمل نہ ہوتے دیکھ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ زہیر کا دل کر رہا تھا یہی سب چھوڑ چھاڑ کے واپس چلا جائے اور ڈرائیور کو بھیج دے، لیکن پھر گھر جا کر عائشہ بیگم سے جو ڈانٹ سننی پڑتی، اس لیے صبر کے گھونٹ پیتا بالآخر اس نے آکاشا اور ہدیہ کو مال سے نکلتے دیکھ کر شکر ادا کیا اور گاڑی سٹارٹ کرتی۔ آتے ہوئے میں بیٹھی تھی، اب آپ فرنٹ پہ بیٹھیں۔ ہدیہ بغیر آکاشا کے سنے خود پچھلی سیٹ پر براجمان ہوتے دروازہ بند کر دیا، جبکہ آکاشا کو ناچار بیٹھنا ہی پڑا۔ دونوں کے بیٹھتے ہی زہیر نے گاڑی دوڑا دی تھی۔ روکو یہاں، گاڑی روکنا، آکاشا نے ایک طرف اشارہ کرتے عجلت میں کہا تھا، جیسے اگر زہیر نے گاڑی نہ روکی تو اس کی قیمتی چیز رہ جائے گی۔ کیا ہوا؟ زہیر نے گاڑی روکے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ سامنے فروٹ چاٹ بہت مزے کی ہوتی ہے، مجھے وہ کھانی ہے۔ آکاشا کے کہنے پر زہیر کو آکاشا کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ پاگل، یہ کھاؤ گی؟ زہیر نے سامنے چھوٹی سی فروٹ چاٹ کی دکان کو دیکھتے کہا تھا۔ دکان البتہ چھوٹی تھی، لیکن گاہکوں سے بھری تھی۔ میں نے کہیں نہیں سنا یا پڑھا کہ فروٹ چاٹ کھانے والے پاگل ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ہوتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اگر تم ہو چکے ہو تو وہ الگ بات ہے۔ آکاشا نے دو جواب دیا تھا۔ لیکن تم نے منگوانی ہے یا میں خود لے آؤں؟ آکاشا نے زہیر کی بات کاٹ دی تھی، جس پر زہیر نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہارن پر ہاتھ رکھ لیا تھا، جس پر ایک چھوٹا سا بچہ بھاگا چلا آیا تھا۔ سلام صاحب جی، کیا لیں گے؟
بچے نے مؤدب انداز میں پوچھا تھا۔ ارے تم اس سائڈ سے آؤ، میں بتاتی ہوں۔ زہیر کے بولنے سے پہلے ہی آکاشا نے آگے کو ہوتے بچے کو مخاطب کیا تھا۔ بچہ فٹ سے گاڑی کے آگے سے ہوتا آکاشا کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ باجی آپ اس بار بڑی دیر سے آئی ہیں، وہ دوسرے صاحب نہیں آئے؟ بچے نے ایک نظر دوڑاتے زہیر کو دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، اسے کچھ کام تھا۔ خیر چھوڑو وہ سب، 3 پلیٹ فروٹ چاٹ لے آؤ، اور ہاں خوبانی کی چٹنی زیادہ لاؤ۔ بچے نے آکاشا کی بات کاٹتے فٹ سے کہا، جس پر آکاشا نے ہنستے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ سنو، پلیٹ اور چمچہ ذرا صاف کر لینا۔ زہیر کے کہنے پر بچے نے گھور کر زہیر کو دیکھا۔ اسے زہیر کی بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ ارے تم جاؤ، یہ پاگل ہے۔ آکاشا نے اپنی شہادت کی انگلی دماغ کے قریب گھماتے ہوئے اسے کہا، جس پر بچہ ہنستے ہوئے چلا گیا، جبکہ پاس بیٹھی ہدیہ نے بھی بے اختیار مسکرا دی تھی، جبکہ زہیر کے تیور دیکھ کر منہ جھکا گئی تھی۔ پاگل کس کو بولا؟ لگتا ہے تم بھول گئی ہو مجھے۔ زہیر نے کلستے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی فارورڈ کرانا چلا تھا۔ بھولی نہیں ہوں، اپنا ذہن میں گزارا ایک پل اچھے سے یاد ہے۔ آکاشا کی نفرت بھرے لہجے میں زہیر خاموش ہو گیا۔ میرا موڈ آج کل اچھا ہے، جسے میں تمہارے منہ لگ کر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ کوشش کرنا مجھے نہ ہی مخاطب کیا کرو۔ آکاشا نے زہیر کی خاموشی پر شیشے کے پار منظر کو دیکھتے ایک بار پھر مخاطب کیا تھا۔ یہ لیں باجی، بچے نے اس بار سیدھا آکاشا کے سائڈ پر آتے فروٹ چاٹ کی پلیٹیں تھماتے ہوئے کہا تھا۔ فروٹ چاٹ کی ٹرے لینے کے بعد بچہ واپس چلا گیا۔ یہ لو ہدیہ، گارنٹی ہے ایسی چاٹ تم نے پہلے نہیں کھائی ہوگی۔ آکاشا نے ایک پلیٹ ہدیہ کی طرف بڑھا دی اور ایک گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپری حصے پر رکھتے خود ہی چاٹ سے انصاف کرنے لگی۔ واؤ بھابھی، واقعی بہت مزے کی ہے۔ ہدیہ کو چاٹ واقعی پسند آئی تھی، جس پر وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میں اور احمد اکثر یہاں آتے رہتے تھے، یا یوں سمجھ لو جب بھی اسے کوئی رشوت دینی ہوتی تھی مجھے یہی لے آتا تھا، آکاشا نے کھانے کے دوران کہا تھا۔ زہیر نہ جانے کیوں اس پر امید پر تھا کہ شاید اسے بھی دے یا کھانے کا کہے، لیکن آکاشا کو فروٹ چاٹ سے انصاف کرتے دیکھ کر خود ہی آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھا کر پلیٹ اٹھانی چاہی۔ یہ میری ہے، کیا ہے نہ کہ یہاں پاگل لوگ کھاتے ہیں، تو تم جیسے مغرور نام نہاد انتقام پسند لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آکاشا نے زہیر کا ہاتھ روکتے تلخی سے کہا، لیکن زہیر نے کچھ کہے بغیر چاٹ اٹھاتے کھانی شروع کر دی۔ سب کے کھانے کے بعد زہیر نے ہارن بجایا۔ کچھ ہی پھل میں بچہ دوبارہ حاضر ہوا۔ زہیر پیسوں کی ادائیگی ٹپ سمیت کرتا گاڑی گھر کی طرف گامزن کرتی تھی۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں اپنے پورے جوبن پر تھیں۔ اس کے بعد زہیر نے جب بھی ساتھ جاتا بغیر کہے ان لوگوں کو وہاں کی چاٹ کھلاتا۔ آکاشا جتنا بھی رویہ تلخ رکھتی، زہیر اتنے ہی اپنے رویے کو نرم رکھے ہوئے تھا۔ وہ اپنے رویے کی تبدیلی کو خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ آکاشا کے معاملے میں اتنا تحمل مزاج کب سے ہو گیا تھا۔ آکاشا شادی کی ہر تیاری میں بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ آکاشا کا رویہ سب کے ساتھ اچھا تھا سوائے زہیر کے، اور زہیر اپنے رویے کی معافی مانگ کر آکاشا کا دل اپنی طرف سے صاف کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہ اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ زہیر بیڈ پر بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا جب آکاشا تھکے ہوئے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ روز بازار کے چکر، شاپنگ سے وہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، اور دونوں پاؤں صوفے پر رکھے آنکھیں مودے صوفے سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ زہیر جب سارا کام سمیٹ کر اٹھا تو اس کی نظر آکاشا پر ٹھہر گئی، جس کا سر ایک طرف کو جھک رہا تھا۔ تھکاوٹ کے بعد وہیں صوفے پر نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ زہیر بیڈ سے چادر اٹھاتا دھیمے قدموں سے آکاشا کے قریب آیا۔ چادر اس پر دینی چاہی، لیکن آکاشا ڈر کر گڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ لیکن زہیر کو وہاں دیکھ کر حیرت اور خوف سے سیدھی ہوئی بیٹھی، جس پہ زہیر شرمندہ ہو گیا۔ سوری، وہ میں بس یہ چادر۔ زہیر کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا صفائی پیش کرے۔ اپنی ہمدردیاں جتا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آکاشا نے تلخی سے کھا جانے والے انداز میں زہیر کو گھورتے کہا تھا۔ آکاشا کو زہیر کے ایک دم رویے کی تبدیلی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوکے، سو جاؤ، میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہو گئی۔ زہیر چادر وہیں بیڈ پہ رکھتا نیم دراز ہو گیا۔ آکاشا بھی ہوں کرتی دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ زمل نے شیری کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ یونیورسٹی میں جانا چھوڑ چکی تھی۔ ہدیہ کا سامنا وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریان سے بھی اس نے اپنا رابطہ منقطع کر لیا تھا۔ وہ بس تنہا اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ بالآخر اس نے اس ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جتنا یہاں سے دور رہے گی، خود غرضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ نہ ہی وہ ہدیہ سے ملنا چاہتی تھی۔ آج وہ ریان کو ہدیہ کے سپورٹ کرتے اس ملک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ اب وہ ریان کا کبھی پیچھا نہیں کرے گی۔ اب وہ فیملی کی چاہ میں کسی کی فیملی خراب نہیں کرے گی۔ اس نے شاید سمجھ لیا تھا کہ اس کی قسمت
میں یہ خواہش پوری ہونا نہیں لکھا تھا۔ واجد دوبارہ زمل سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہی سوچ کر چپ ہو جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے کہیں زمل کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ مسز محمود کے رویے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ پریرنا اور اسے پسند نہیں کرتی تھی، نہ ان لوگوں کا محمود ہاؤس میں جانا گوارا تھا، لیکن یہ خبر اسے اندر تک ہلا کے رکھ گئی کہ زمل اس ملک کو چھوڑ کر کہیں جا چکی ہے۔ کہاں گئی ہے یہ کسی کو بتانے سے زمل نے منع کر رکھا تھا۔ کیا اس کی محبت کا یہی انجام ہوگا؟ وہ سوچتے ہوئے وہی بیٹھا رہ گیا اور ماضی کی اس کی آنکھوں کے گرد گردش کرنے لگا۔ 2 سال پہلے وہ اپنا گھر تعمیر کروانے کے لیے یہاں آیا تھا۔ جگہ وہ پہلے ہی پسند کر چکا تھا، لیکن اب پراپر کام شروع کروانے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ روز وہاں کا چکر لگاتا، کام چیک کر کے جاتا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ جب ایک دن اس نے زمل کو اپنے ساتھ والے گھر سے گاڑی نکالتے دیکھا تھا، بلیک شرٹ میں بلپوس، بالوں کو پونی ٹیل میں باندھے، آنکھوں میں گوگلز لگائے، واجد کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ پہلے جو روز کا چکر لگا کر چلا جاتا تھا، اب کئی گھنٹے اسے دیکھنے کو بےتاب وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ 1.5 سال تک وہ یوں ہی وہاں بیٹھے اس کا انتظار کرتا اور اسے دیکھتا رہا۔ کبھی واجد نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ گھر کی تعمیر کے بعد بھی وہ ایک بالکنی میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہتا، لیکن پھر کچھ مہینے پہلے پریرنا کی آمد نے ایک کام کر دکھایا کہ پریرنا اور زمل کی دوستی سے وہ ان کے گھر آنے جانے لگی تھی، لیکن وہ مسز محمود کے ان لوگوں کے لیے